اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے، یہ بہت روتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے۔ اور کیسے توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گنہگار انسان ہے وضو کر لے، اچھا 2 رکعتیں پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے۔ جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور سمجھنے والی بات ہے کیوں توبہ قبول نہیں؟ جو محمد مصطفیٰ کو ہی کامل نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آ کے کہنے لگے آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہودیوں پہ اترتی تو جس دن یہ اتری تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، اتنی بڑی آیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جو دین کو پھر بھی ناقص سمجھتا ہے کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، نہیں سمجھائی، نہیں کسی حدیث میں آئی، نہیں قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کامل نہیں سمجھتا، اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی؟